तुम्हारा सगा दादा दुल्ला फुल्ला वाला अमृतसर के बाजार में तवाइफों के ग्राहकों को हार और फूल बेचता था। तुमने इस मुल्क को भी तवाइफ ज़ादी समझ लिया है। और चांद हमेशा रहता है शौक सफर ऐसा एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। ये अभी जो हमने गाना सुना है, ये मिली नगमा कहिए, इंसान की रूह में खौलते हुए पारे की तरह दौड़ता है। मुझे हैरत होती है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने दरिया भी बदल लिया, किश्ती के पेंदे में सुराख कर रहे हैं। कि क्या आप सब लोग ये जानते हो कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की और क्यों की? थैंक यू, मुझे खुशी है। पतवार तोड़ के फेंक दिए। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। मांझी है अनजान बहुत, बेपरखी पतवारे हैं, खुद किसी और मुल्क जा बैठे, औलाद कहीं और है, कारोबार कहीं और है, पैसा कहीं और है, और मुल्क को, अवाम को कहते हैं कि हम खादिम वतन हैं। झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो तुम, झूठ कहते हो तुम। तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। पूरा खानदान बाहर हुक्मरानी करने के लिए इस मुल्क में आते हो, झूठ बोलते हो। नवाज शरीफ के तीनों बच्चे मुख्तलिफ कंपनीज के मालिक और ट्रांजैक्शन का इख्तियार रखते थे। 1993 में मरियम सफदर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड की मालिक थीं। हुसैन और मरियम ने जून 2007 में अपनी कंपनीज के लिए डच बैंक से $1 करोड़ 38 लाख का कर्ज हासिल किया और इसके लिए मुश्तरका तौर पर एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। हसन नवाज हैंग ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर थे, जिसने अगस्त 2007 में लाइबेरिया की फर्म कैस्कॉन होल्डिंग्स एस्टेब्लिशमेंट लिमिटेड को $1 करोड़ 12 लाख में हासिल किया। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में मजीद 5 कंपनियों के मालिक निकले हैं। फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स लिमिटेड 27 दिसंबर 2016 को मंसूख कर दी गई। फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड स्टेनहोप हाउस लंदन के पते पर रजिस्टर्ड थी। हसन नवाज की मलकियत 5 कंपनियां एवन फील्ड हाउस के पते पर रजिस्टर है। हिंदुस्तान के सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह की गवाही है, उनका अपना रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा सगा दादा दुल्ला फुल्ला वाला अमृतसर के बाजार में तवाइफों के ग्राहकों को हार और फूल बेचता था। ये सदर हिंदुस्तान की गवाही। तो तुम अपने दादा के उन्हीं हार और फूल की कमाई से पले बड़े हो। तुम्हारी रग रग में तवाइफों के ग्राहकों को बेचे गए फूलों और हारों की कमाई दौड़ रही। तुमने इस मुल्क को भी तवाइफ ज़ादी समझ लिया है। यहाँ भी हार और फूल बेचना चाहते हो अपने दादा की तरह। इस मुल्क के वो अवाम जो प्याज और रोटी खाते हैं, जो रोटी और पानी का नाश्ता करते हैं,
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیاز اور روٹی، پانی اور نان اور حیدری کھانا، نان جمی، سوکھے نان سے جو لہو بنتا ہے وہ جب بہتا ہے تو کس رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ تمہارا خاندان صرف طوائفوں کے بازار میں ہار پھول بیچ سکتا ہے۔ تمہیں نان جمی سے، بہنے والے لہو کی کھاد سے اگنے والے لہو کی خوش رنگی کا نہیں معلوم۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم 2 دن حیدر کرار کا کھانا نہیں کھا سکتے جو پاکستان کی عوام کی اکثریت کھاتی۔ پانی اور روٹی، نان اور پیاز اگر مل گیا تب تم نہیں کھا سکتے۔ اس لیے تم اس لہو کی بے توقیری کرتے ہو جو اس مملکت خداداد پاکستان پر پھیل کر لہو کے گل بوٹے اور کیاریاں مہکاتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم کہ جس آنکھ نے سرحد پر 1 رات پہرا دیا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تمہارا بیانیہ اس آنکھ کے خلاف ہے جو اس ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، ورنہ آج تک ہندوستان ہمیں ہڑپ کر چکا ہوتا۔ میرے منہ میں خاک پاکستان کا وجود نہ ہوتا۔ تمہارا بیانیہ اس فوج کے خلاف ہے جو اس ملک کی بقا کی ضامن ہے اللہ کے بعد۔ پاکستان کی آرمی اتنی شکتیشالی ہے کیوں؟ جی کیا بڑی بات ہے پاکستان آرمی میں کتنی شکتیشالی ہے وہ؟ آج کتنا مار رہے ہیں یار پاکستان لوگ ہماری ایئر فورس کو، یار کوئی بچانے نہیں آیا یار۔ پاکستان کی آرمی کو کس طرح رین کیا جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جی یہ میرے خیال سے آسان کام نہیں ہے، بہت کٹھن کام ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ پاکستان ہندوستان سے جا ملے؟ تم اتنے عاشق ہندوستان کہ تم نے اپنے علاقے کا جہاں تم نے گھر بنایا ہے، میلوں پہ پھیلا ہوا محل، اس کا نام بھی تم نے ہندوستان کے علاقے پہ رکھا ہے۔ جاتی عمرہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ میری بات نوٹ کر لیجئے آپ، جس نے اس ملک کے خلاف منہ کھولا وہ زندہ نہیں بچا، اور جس نے اس ملک کو زک پہنچائی وہ ایسی بھیانک موت مارا گیا۔ وہ شیخ مجیب الرحمان ہو، اندرا گاندھی ہو، یا اس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم ہو۔ تو اے سابقہ وزیر اعظم صاحب، جو آپ نہیں کہہ رہے اور جو کہنا چاہ رہے ہیں، 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہیں، تو میری یہ پیشن گوئی بھی سن لیجئے۔ آپ زندہ اس ملک میں واپس نہیں آ سکتے۔ آپ اس ملک میں آئیں گے لیکن تابوت میں آئیں گے، اس سے پہلے آپ اس ملک میں نہیں آ سکتے۔ اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں حکومت پاکستان سے گزارش ضرور کروں گا کہ جب آپ کا تابوت آئے تو اسے پاکستانی جاتی عمرہ نہیں، اصل ہندوستانی جاتی عمرہ بھیجا جائے، جو آپ کا وطن ہے، جس کی یاد میں آپ نے پاک سرزمین کے ایک علاقے کا نام جاتی عمرہ رکھ دیا۔ وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں، آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ آپ کی تدفین اصلی جاتی عمرہ میں کی جائے، بلکہ اس بازار میں جہاں آپ کے دادا محترم، ان کا نام ہی ایسا ہے اس لیے میں نام بگاڑ نہیں رہا، گیانی ذیل سنگھ صاحب نے ان کا نام لیا ہی اس طرح سے ہے۔ اچھا، دلہ پھلا علیدہ پتر، تو جہاں آپ کے دادا محترم دلہ پھلا والے کاروبار کیا کرتے تھے طوائفوں کو ہار پھول بیچنے کا، جب آپ تابوت میں آئیں تو آپ کی تدفین اسی بازار میں کی جائے۔ آپ بے توقیری کرتے ہیں۔ اس ملک کے نان جویں کھا کر اس ملک کی خاطر اپنا لہو دینے والوں کی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 2 دن نان اور پانی نہیں کھا سکتے۔ کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا،
اور جس طرح برطانیہ میں اصول ہے کہ موجودہ ملکہ برطانیہ ہوں یا ان کے نواسے ہوں، سب کو فوج میں 2 سال لازمی نوکری کرنی پڑتی۔ ویتنام میں موجودہ ملکہ برطانیہ کو فوجی گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں اور میکینک کا کام سیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے اپنے دونوں صاحبزادگان کو جو لندن کی ہوا میں پلے ہیں 2 سال ذرا فوج میں لازمی سروس تو کرا دیجئے۔ اس ملک کی روایت کے تحت جس ملک میں آپ رہتے ہیں کہ اس کی ملکہ اور اس کے نواسے 2 سال فوج میں لازمی نوکری کرتے ہیں، پہلے آپ کے نواسے اور آپ کے پوتے فوج میں 2 سال نوکری کر لیں، اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ نان کیسا ہے اور پیاز کس بھاؤ ملتی ہے۔ شرم کیجیے۔